یہ ویڈیو ہمارے کیمرے سے ریکارڈ نہیں ہوا ہے، یہ سوشل میڈیا کے مادھیم سے ہمارے پاس آیا ہے، اور ہم نے جب اس بزرگ کی باتیں سنی تو ہمیں لگا کہ یہ بات پورے دیش تک پہنچانی بہت ضروری ہے۔ ہم اس ویڈیو کی پشٹی نہیں کر سکتے، لیکن اس ویڈیو میں جو وچار ہیں ان پر دھیان دینا آج پورے دیش کے لیے ضروری ہے، اور اسی لیے آج یہ ویڈیو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ آپ سنیے دھیان سے اس ویڈیو میں یہ جو شخص ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے آپ کو ان کی باتیں سن کر نہ صرف اچھا لگے گا بلکہ آپ ان سے سہمت بھی ہوں گے۔ بحیثیت مسلمان میں مایوسی کی کبھی حمایت نہیں کر سکتا، مایوسی کی وکالت نہیں کر سکتا، مایوسی کو سپورٹ نہیں کر سکتا۔ اسلام میں مسلمانوں کے لیے مایوسی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہم بجھتے ہوئے چراغ ضرور ہیں، مگر اندھیروں کو خوف ہمیں سے ہے۔ ہم ٹمٹماتے ہوئے چراغ صحیح ہیں، مگر یقین مانیے اندھیرے کو اگر کوئی مٹا سکتا ہے تو چراغ ہی مٹا سکتا ہے۔ اس لیے مایوسی کی تو کوئی گنجائش نہیں۔ ہاں، غصہ ضرور ہے، اور غصہ زندوں کو ہوا کرتا ہے، مردوں کو نہیں۔ مسلمانوں کو اگر حالات پہ غصہ ہے تو میں اس غصے کو مٹاؤں گا نہیں، بلکہ اس غصے کی پرورش کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں ہاں مسلمانوں، غصے پہ آؤ اور اتنا غصہ کرو کہ اپنے اندر چھپے ہوئے شیطانوں سے دشمنی شروع کر دو۔ غصے پہ آؤ اور ان داڑھی ٹوپی مکاروں کے خلاف اپنے غصے کا اظہار کرو جو اسٹیج سے لے کر ایوانوں تک تمہیں اور ہمیں بیچتے ہیں، اور ان کی شکل مسلمانوں جیسی ہوتی ہے۔ ہاں مسلمانوں، غصہ دکھانا ہے تو ضرور دکھاؤ، اپنے گھروں کے ان ماں بہنوں کے بارے میں دکھاؤ جو برقع پہن کر شریعت کے خلاف چند سکوں میں بک جایا کرتی ہیں، اور ہم سب کے سر شرم سے نیچے جھک چکے ہیں۔ آخر ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ آخر ہماری انجمنیں کیا کر رہی ہیں؟ مسلمانوں، غصہ کرنا ہے، مایوس مت ہو۔ اگر کرنا ہے تو ایک کام کرو، مسجدوں کا حساب شروع کرو، مدرسوں کا حساب شروع کرو، بولنے والوں کا حساب شروع کرو۔ ایک بنیا بھی اپنی دکان کو جب بند کرتا ہے تو شام میں حساب کرتا ہے کہ میں نے پایا کتنا ہے اور کھویا کتنا ہے۔ 70 سال ہو گئے ہندوستان کی آزادی کو، ہم سے زیادہ جلسے کسی قوم نے نہیں کیے ہوں گے، ہم سے زیادہ تقریریں کسی قوم نے نہیں کی ہوگی۔ ہم اپنا حساب کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنا حساب کیوں نہیں کرتے؟ حساب سے ڈرتے کیوں ہیں ہم؟ جب تک جو قوم حساب نہیں کرتی وہ آگے نہیں بڑھا کرتی ہے۔ آپ کو آگے بڑھنا ہے تو حساب لینا سیکھیے، حساب دینا سیکھیے، حساب پوچھنا سیکھیے۔ ایک حساب میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی آبادی کتنی ہوگی؟ چلیے میں کم بتاتا ہوں آپ کو، 20 کروڑ ہوگی، زیادہ ہی انشاءاللہ۔ میں 20 کروڑ بتا رہا ہوں۔ اس 20 کروڑ میں دوستو، میرے بھائیوں، میری دینی بہنوں، آپ کا بھائی آپ سے ایک سوال کر سکتا ہے؟ آپ مجھے سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ اس ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمانوں میں 5 وقتہ نمازی کتنے پرسنٹیج ہیں؟ کتنے پرسنٹ ہیں؟ آپ یقین مانیے میں نے یہ سوال بہت لوگوں سے کیا ہے۔ میں نے یہ سوال ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھنے والوں سے کیا ہے، سڑک کے کنارے پھل بیچنے والوں سے کیا ہے، کلکتے کی سڑک پہ رکشہ چلانے والوں سے میں نے سوال کیا ہے۔ مجموعی طور پہ جو مجھے جواب ملا ہے اس کا ایک اوسط درجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں میں 5 وقتہ نمازی صرف 2% ہے، صرف 2%۔ جمعے کے نمازی 5% ہے، رمضان کے نمازی اس سے زیادہ ہے، الوداع کے نمازی اس سے زیادہ ہیں، اور عید کے نمازی اس سے زیادہ ہیں۔ میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ 20 کروڑ مسلمانوں میں 2% نمازی مسلمان مسجد میں آتے ہیں، 98% مسلمان کہاں ہیں؟ سڑک پہ، بازار پہ، کلب میں، جوئے کے اڈوں میں، چائے کی دکانوں میں، ہوٹلوں میں۔ اللہ کی مدد کس پر آئے گی اور کس طرح آئے گی؟ خدا کی نصرت کہاں گرے گی بتاؤ مجھے؟ اور یہ 2% نمازی ہندوستان میں کیوں ہیں؟ اس وقت آپ سوچیے، اس وقت جب ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان، 3.5 لاکھ مدرسے، 6 لاکھ مسجدیں، 4 لاکھ سے زیادہ علماء، اور پچھلے کم و بیش 150 سال سے تبلیغی جماعت گلی گلی گھوم رہی ہے، اتنا کرنے کے بعد بھی 2% نمازی؟ آخر ہم کر کیا رہے ہیں؟ آخر ہم کہاں ہیں؟ اب کب تک ہم شطرنج کی چال کا جواب کشتیوں سے دیتے رہیں گے؟ اگر ہم اپنے چال کو نہ بدلے، اپنے مزاج کو نہ بدلے، دوسروں کو سننے کا مزاج نہیں بنایا، اپنا حساب کرنا نہیں سیکھا، بدتمیزیاں بند نہیں کی، اور شرافت کو اختیار نہ کیا، تو دنیا آج نفرت کر رہی ہے، کل گلی گلی میں بھگائے گی، دوڑائے گی۔ اس دنیا کو نفرت اسلام سے نہیں ہے، اس دنیا کو نفرت مسلمانوں کے بیڈ کریکٹر سے ہے، مسلمانوں کی بدتمیزی سے ہے، مسلمانوں کی بد زبانی سے ہے۔ مجھے معاف کیجیے گا، میں سخت بول رہا ہوں، لیکن میں کیا کروں؟
کوئی شادی کا منڈپ نہیں جہاں میں گلے مل کر مبارکباد دوں. میری قوم بارود کے ڈھیر پہ بیٹھی ہے, قوم کے ہزاروں جنازے تیار ہیں. میں محبت کی باتیں, سہلانے کی باتیں, چودھریوں کو سمجھانے کی باتیں, مالداروں کی خوشامد پسندی کی باتیں میں نہیں کر سکتا. جو قوم, اس قوم کا المیہ یہ ہے کہ جھوپڑی میں رہنے والوں سے لے کر محلوں میں جینے والے مسلمان سب کے کیریکٹر ایک ہی ہیں, کوئی فرق نہیں ہے. کیریکٹر کے سٹائل الگ ہیں. غریب جھوپڑیوں میں اور سڑک پہ بیٹھ کے بدتمیزی کر رہا ہے, جوا کھیل رہا ہے, اور مالدار کمروں میں بیٹھ کر انٹرنیٹ سے برائیوں کا بازار گرم کر رہا ہے. دنیا میں ہم کہاں پہنچ گئے؟ ہمیں اپنا احتساب کرنا پڑے گا. اب اسٹیج کے پہلوان نہیں, اب جلسوں کے پہلوان بن کر رت جگہ نہ کیجیے. اگر کرنا ہے تو مسلک کے دلالوں کی زبانیں کھینچ لیجیے. اب اگر کرنا ہے تو مسلک کے نام پر جیب بھرنے والے مکار دلالوں کو اس قوم سے روکی, اس قوم کو بچا لیجیے. میرے بھائیوں, آج اگر حال یہ ہے تو ہمارے اور آپ کے بچوں کا کیا حال ہوگا؟ ہمارے آنے والی نسلیں کہاں جائیں گی؟ تو میں آپ سے فریاد کرتا ہوں, آنے والی نسلوں کو بچا لیجیے. ہم سے پہلے جو گزرے ہیں, اگر انہوں نے کام کیا ہوتا تو ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا, لیکن انہوں نے کام کیا. انہوں نے یونیورسٹی نہیں بنائی, انہوں نے تاج محل بنایا. اگر وہ یونیورسٹی بنا کے دیے ہوتے, بے شک اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء کو, بزرگوں کو, کہ جنہوں نے مدارس قائم کر دیا. کم از کم آج ہمارے چہرے پہ داڑھی, سر پہ ٹوپی اور زبان پہ اللہ کا نام تو باقی ہے. بے شک ہم اپنے بزرگوں کے قدردان ہیں. ان کی جوتیوں کو اپنے سر پہ رکھنا اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں. اللہ والوں کا احترام اب خود پر واجب سمجھتا ہوں. لیکن اگر میں سخت کلام کہتا ہوں, سخت جملے کہتا ہوں, تو یقین مانیے میں اپنے بزرگوں کی شان میں گستاخی نہیں, بلکہ میں ایک گنہگار آپ نیک کار بھائیوں کو جگانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس بے بسی کے عالم سے آئیے ہم سب ایک دوسرے کو نکالیں. اگر مدارس کے حالات کو ہم نے اچھے نہیں کیے, اگر مدارس کے چندوں کے خرد برد کو بند نہ کیا گیا, اگر زکوٰۃ کے مال پر بے ایمانی اور محتمین کی اجارت داری اور زکوٰۃ کا مال لے کر مہمانوں پہ خرچ کرنا اور بے ایمانی کرنا اور کمیشن کی بنیاد پر چندہ لینا, مدرسوں کی کمیشن کی بنیاد پر لوگ چندے لے رہے ہیں. اگر آپ نے 1000 روپے زکوٰۃ دیا ہے تو 500 روپے مدرسہ پہنچتا ہے اور 500 روپے اس دلال کے جیب میں جاتا ہے, آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. اس قسم کی نحوست اور مردودیت کی وجہ سے آج علماء کے چہرے سے نور نکل رہا ہے. آج دین کی باتیں کرنے والوں کی زبان بے اثر ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر بڑی مایوسی چھا رہی ہے, کیونکہ جو ہاتھ پکڑ کر ہمیں نکالنے اور سنبھالنے والے تھے, جب انہی پر شک ہو جائے تو بڑا خطرہ ہوتا ہے. حالانکہ میں جانتا ہوں کہ ایسے لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہیں. ایسے بے ایمان دلال قسم کے لوگ بہت تھوڑے ہیں, مگر انہی تھوڑوں نے تو اچھوں کو شرمندہ کر رکھا ہے. انہی تھوڑوں نے تو اچھوں کے حالات برباد کر رکھے ہیں. عزیزان ملت محاسبہ کرے اور بالکل محاسبہ کر اپنا حساب کرے, ورنہ اس کے بغیر آگے بڑھنا مشکل ہو جائے گا. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. ڈی این اے میں اب ایک بریک کا وقت ہے.